السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں ذرا کھڑو اور میرے ساتھ ہے وسعت اللہ خان. اور جیسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کالرز ڈے ہے. اچھا, اب جب سے ہم نے اس شو کا آغاز کیا اب تو 10 سے زائد سال ہو گئے ہیں. ابھی تو 10 سال ہو گئے. فروری میں 11 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہر جمعے کو ہمیں کئی کالز آتی ہیں اور اکثر لوگ کسی نہ کسی حکومتی ادارے پر کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر 5% ان کی پرفارمنس کو سراہ رہے ہوتے ہیں تقریباً 95% کا کوئی نہ کوئی کمپلینٹ ہوتا ہے. بیکاز ایز دے سے نا کہ بیڈ نیوز ٹریولز فاسٹر. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ایک فل فور ہمیں اس ادارے یا اس ریلیٹڈ منسٹری کی طرف سے جواب ملے, لیکن آج ایسا ہی کچھ ہوا ہے. خوشائن بات ہے, پچھلے ہفتے اقبال جیونی صاحب نے ہمیں کال کی تھی یہاں کراچی سے یا شاید سندھ کے کسی شہر سے, مجھے یاد نہیں ہے. اور ان کا ایک کمپلینٹ تھا جو نئی لائسنس پلیٹس, اجرک والی لائسنس پلیٹس جو ایشو ہو رہی ہیں سندھ میں, ان کی ڈیلیوری میں جو ڈیلیز سامنے آ رہی ہیں. تو پہلے ان کی بات سن لیں. السلام علیکم اقبال صاحب. السلام سر, کیا حال ہے؟ بالکل خیریت سر. سر یہ جو نمبر پلیٹ ہے اجرک والی, میں نے 25 فروری 2025 کو پیمنٹ کی تھی آن لائن. اس کی میرے پاس رسیپٹ بھی ہے. ابھی بھی میں چیک کرتا ہوں آج بھی, تو وہ آتا ہے کہ ابھی تک پرنٹ نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ یہ ڈیٹ تو بڑھا رہے ہیں لیکن یہ کب پرنٹ ہوگی, تو آپ کے توسط سے میں حکام بالا کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں, کیونکہ تقریباً 8.5 ماہ ہو چکے ہیں. ابھی تک یہ نا سسٹم بتا رہا ہے کہ پلیٹ پرنٹ نہیں ہوئی, جبکہ میں نے 25 فروری 2025 کو ہے نا پیمنٹ کی تھی. اچھا, اب یہ ایک لحاظ سے روٹین کی بات ہے, لوگ اکثر اس طرح کی کمپلین کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ سندھ ڈپارٹمنٹ آف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے اس کا نوٹس لیا, اور جو سندھ منسٹر ہیں فار ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ, انہوں نے کہا کہ یار اس کی میں نچوڑ تک پہنچتا ہوں. تو چاولہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں. تھینک یو سو مچ مکیش صاحب. تو ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ جو جیونی صاحب کا مسئلہ ہوا تھا, آپ نے اس کا نوٹس لیا, آپ کی ڈپارٹمنٹ نے پوری اس پہ انکوائری کی کہ مسئلہ کیا ہوا, پتہ کیا لگا؟ دیکھیں گے ایکچولی یہ جو لاسٹ فرائیڈے کو آپ کا یہ کالرز پر پروگرام چلا تھا جی, تو اس پر مجھے جیسے یہ پروگرام ختم ہوا اس کی تھوڑی دیر بعد سی ایم صاحب کی کال آئی کہ یہ آپ کا کوئی نمبر پلیٹ کا ایشو ہے, لوگوں کو 8 مہینے سے نمبر پلیٹس ڈیلیور نہیں ہو رہی ہیں اور اس پروگرام میں یہ کوئی ایسی بات چلی ہے جی. اور مجھے اپنا بولا گیا کہ آپ کا ڈی لک انٹو اٹ اور اس بات کو آپ کلیئر کریں کہ میٹر کیا ہے. تو کیونکہ جب سی ایم صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے ان کو بولا کہ ہمارا جو اپنا بیک لاگ ہے جون تک ہم کلیئر کر چکے ہیں, مطلب جون تک کی نمبر پلیٹس کی جو بکنگز آ چکی ہیں وہ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پلیز کائنڈلی لک انٹو اٹ. تو پھر منڈے سے ہم نے اس پر ورکنگ شروع کی. تو ایونچولی آج جا کر وی فاؤنڈ آؤٹ, اس کا ہم نے آپ کے پروڈیوسرز کو فون کیا اینڈ ایوری تھنگ پوری تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلا انہوں نے جب آن لائن بکنگ کرائی تھی اس سے پہلے 2015 کی ان کی گاڑی کا ماڈل ہے. 2015 میں جب یہ رجسٹر کرانے آئے تھے تو ان کا جو فون نمبر تھا وہ اس وقت ان لوگوں نے ہمیں پرووائڈ نہیں کیا تھا, کیونکہ جس گاڑی کے اونر کی نمبر پلیٹ آتی ہے تھرو دا کمپیوٹر وی چیک, اور اس کے تھرو ان کو اس نمبر پر جو نمبر دیتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن اس پر ڈائریکٹ SMS چلا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ آ چکی ہے, کائنڈلی آپ آئیں اور اپنی نمبر پلیٹ ریسیو کریں. تو اس پر ان کو اس لیے میسج نہیں آیا کیونکہ ان کا پورا ڈیٹا فون نمبر کا ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا ایٹ دیٹ ٹائم آف رجسٹریشن. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ جون تک کلیئر ہو گئی ہے, انہوں نے فرم میں اپلائی کیا تھا تو ان کی لائسنس پلیٹ تیار ہے لیکن ان کو وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا. تو اس وقت اب اقبال صاحب اگر سن رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کس کے ساتھ رابطہ کریں؟ میری ٹیم ان سے رابطے میں آ گئی ہے اینڈ ہی از بین انفارمڈ کہ آپ کی پلیٹ از ریڈی. اوکے, اینڈ مائی پیپل کال دیم اپ and he said کہ he come on Monday to receive the plate. بہت خوب. اچھا مکیش صاحب, آپ نے کہا کہ جون تک کلیئر ہو گئی ہیں. ایک آج ہی مجھے ایک سوال پوچھا گیا ہے ہماری اپنی ذرا ہٹ کے ایک ٹیم ممبر سے, انہوں نے 11 جولائی کو اپلائی کیا تھا. جو باقی پلیٹس ہیں اور ظاہر ہے کہ بیک لاگ ہے, ایسی چیزوں میں ہمیشہ ہوتا ہے, وہ کب تک کلیئر ہونے کا امکان ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, ابھی ہماری ڈیلیوریز شروع ہو رہی ہیں فرام نیکسٹ ویک. اگین جو بیک لاگ کا ہے جون 12 تک کا ہمارے پاس
नंबर प्लेट्स ऑलरेडी हैं. होपफुली नेक्स्ट वीक में जुलाई एंड अगस्त की भी जो बैकलॉग है वो भी क्लियर कर देंगे. ठीक है. अच्छा, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दो और सवाल हैं, मेरे ख्याल पब्लिक इंटरेस्ट के ही हैं. एक तो आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड का ज़माना है, लोग हर किस्म की फ्रॉड कर रहे होते हैं. अक्सर वसत आपको भी SMS आया होगा कि स्टेट बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है, आप इस लिंक को क्लिक करें नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो अब क्योंकि एक नया यहाँ पर एक सिस्टम आया है ई चालान का, तो मैं ज़रा स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को किस तरह के SMS आ रहे हैं कि भाई आपके नाम पर स्पीडिंग टिकट इशू हो गई है, अगर आपने इस दिन तक पे नहीं किया तो सिवियर पेनल्टीज होंगी, आप प्लीज लॉग इन करें. ये जो लिखा हुआ है, अब इसमें देखो ई चालान की स्पेलिंग भी गलत है और आप देख सकते हैं कि डोमेन नेम .sin.gov नहीं है या पीके नहीं है, .cc/pk है. आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर वो आपसे पैसे निकाल लेंगे, आपका डेटा चोरी कर लेंगे. इस तरह के कई मुख्तलिफ वर्डिंग्स के साथ मैसेजेस आ रहे हैं. तो चावला साहब, मैं आपसे जरा क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर फर्ज करें मैं स्पीडिंग कर रहा हूं, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, मुझे ई चालान हो गया, वो मुझे किस तरह कम्युनिकेट होगा? देखिए जी, पहले तो वो गाड़ी की नंबर प्लेट से डेटा भी, क्योंकि वी आर इंटीग्रेटेड विद पुलिस ऑल्सो नाउ, ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारा डेटा पूरा शेयर हो रहा है इस वक्त. 2-3 चीजें मैं इसमें क्लियर कर दूं कि एक तो इशू आया था कि पीपल आर नॉट गेटिंग नंबर प्लेट ऑन टाइम, तो उसका क्या होगा, उनके चालान का क्या होगा. तो हमने फिर अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया और डेवलप किया. तो उसमें हमने एक और अपना चीज ऐड कर दी कि उधर ट्रैफिक पुलिस को जब वो गाड़ी का नंबर फीड इन करेंगे फॉर नंबर प्लेट, तो उधर एक आएगा कॉलम सेइंग वेदर द नंबर प्लेट हैज बीन इशूड और नॉट. तो उससे एक तो उन चीजों से वो उसके ऊपर चालान का बोझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वो लोग पे कर चुके हैं और उनकी नंबर प्लेट इशू नहीं हुई है, तो डेफिनेटली जब तक नंबर प्लेट इशू नहीं होती है तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और नंबर प्लेट अगर उनकी तैयार है तो वो भी कॉलम होगा द नंबर प्लेट इज रेडी फॉर डिलीवरी. और अगर उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया तो वो भी कॉलम में लिखा होगा नॉट अप्लाइड फॉर द न्यू नंबर प्लेट. ठीक है जी. तो ई चालान के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं, SMS बिल्कुल नहीं जी. SMS के थ्रू किसी को भी कोई मैसेज नहीं जा रहा है कि वेदर आपके ई चालान की पेमेंट करनी है या कुछ करना है. थ्रू आपके पास खुद ही उनका ई चालान का बेसिकली स्लिप, जैसे 2 दिन पहले मेरे घर पर भी एक स्लिप डिलीवर हुई और माय यंगर ब्रदर गॉट फाइन फॉर नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट. ठीक है जी. तो उस पर वो लोग ID देते हैं. थ्रू दैट यू हैव टू, आप अगर उसका ई चालान का पेपर उठाएं तो यू नो थ्रू दैट यू कैन, मतलब फिजिकली आपको डिलीवर होगी, आपको SMS नहीं आएगा. तो SMS नहीं आएगा. और SMS जो भी आ रहे हैं दैट्स टोटली फ्रॉड. ये टोटल मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चालान का कोई SMS आए प्लीज इग्नोर इट, प्लीज इग्नोर इट. थैंक यू वेरी मच, आपने ये बात क्लियर कर दी. उम्मीद है कि लोग सुनेंगे भी सही. अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगेन यही गाड़ी और रजिस्ट्रेशन के साथ और एक तरह से पब्लिक सेफ्टी का सवाल है. माजी में हमने देखा है कि जैसे कि मैं किसी को गाड़ी भेजता हूं, मैं एक ऐड लगाता हूं, वो बंदा मेरे घर आता है, वो मुझे पैसे देता है, मैं उसको फाइल पकड़ा देता हूं. अच्छा, अब असूलन उसको चाहिए कि वो गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करे. अक्सर ऐसा होता नहीं है, वो मुझे वादा करके चला जाता है कि सर आप फिक्र ना करें, मैंने भी नहीं चेक की. फिर पता लगता है कि उसने 3 लोगों को आगे गाड़ी बेच दी, और अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी किसी वारदात में मुलव्वज़ हो या कुछ भी हो, नाम तो फिर भी मेरा ही है रजिस्ट्रेशन पे, राइट? तो इस तरह की सूरत हाल में आपकी क्या एडवाइस है, बंदे को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है आपने अभी एक नया बायोमेट्रिक का सिस्टम भी लॉन्च किया है, वो इसी को कर्व करने के लिए. जी बिल्कुल, बायर एंड सेलर का बायोमेट्रिक होना जरूरी है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब तक सेलर एंड बायर अपना बायोमेट्रिक नहीं देंगे, द कार वोंट बी ट्रांसफर्ड. ये हमारे पास अभी इशू उठा था, जैसे ये ई चालान का चक्कर शुरू हुआ तो बेसिकली गाड़ी किसी और कोई और चला रहा था, right. पुराने ओनर के नाम पर थी. तो इस पर भी वर्किंग चल रही है एंड वी विल फाइंड आउट कि जल्द नेक्स्ट टाइम अगर वो गाड़ी रोकी जाती है एंड दैट हैज बीन सोल्ड और उस बंदे ने ट्रांसफर नहीं कराई है, तो वो गाड़ी भी ब्लैक लिस्ट होगी, वो गाड़ी इम्पाउंड भी होगी और हैवी जुर्माना भी उनके ऊपर आएगा. तो इस पर भी वर्किंग चल रही है एंड इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक तक इसका भी हम सोल्यूशन ले आएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश चावला साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस एंड रिस्पॉन्डिंग, और काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अगेन एक बार फिर इस तरह के आपको कभी भी कोई एसएमएस आए, स्टेट बैंक आपको कभी इस तरह एसएमएस नहीं करेगा, एफबीआर अगर करेगा तो सिर्फ इतने कहने के लिए कि सर आपने अभी तक अपनी टैक्सेस फाइल नहीं की। कोई आपको इस तरह का लिंक आए, मशकूक हो या लगे या ना लगे, मेरा ख्याल है बेटर टू बी सेफ देन टू सॉरी। या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुझे जो हर महीने 25-25 हज़ार रुपए मिलते हैं, हाँ, तो मैंने तो आज तक क्लेम नहीं किया, इसीलिए अच्छी बात, अच्छी बात है, करने भी नहीं चाहिए। हाँ, वो 25 के चक्कर में ना आपके को 50 लाख निकल, 2.5 लाख निकल जाएंगे, 2.5 लाख आराम से निकलते हैं। चलिए अब अपनी रेगुलर कॉलर्स की तरफ चलते हैं। आतिफ मुर्तजा हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। तो सबसे पहले तो मैं आज आपके साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं है शाहजेब जिलानी, तो सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करूंगा कि वो खराबी सेहत के बावजूद अपना जो फराइज हैं वो अंजाम दे रहे हैं। बेशक। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द कंप्लीट मुकम्मल सेहत अता करे। आमीन। मेरे जज्बात उन तक पहुंचा दीजिएगा। मैं जरूर। दूसरी बात जो है कि आपका प्रोग्राम मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। अभी कल का भी मैंने प्रोग्राम देखा, तो सबसे जो आखिरी आपका सेगमेंट था कोरल रीफ वाला, वो बहुत अच्छा सेगमेंट था। तो बाकी जहाँ तक ये आईनी तरामीम अदलिया की आज़ादी वगैरह के बारे में बातचीत आप लोग करते हैं, तो आपको पता है मौसमियाती तब्दीली की वजह से ना दुनिया में वैसे ही ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है। बेशक। तो आप इस तरह की बहस करके जो है ना वो ऑक्सीजन में मजीद कमी करते हैं, फायदा कोई नहीं होता। अगर इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल पेश आती है तो वो मंटो मरहूम का एक बड़ा मशहूर अफसाना है नया कानून, वो याद करा दिया करें। सही है, क्योंकि फर्क तो इससे कोई नहीं पड़ता है। बाकी वो भाई ने कल बात की थी कि फर्क पड़ता है लोगों की को इंसाफ की फराहमी जो है वो उसमें फर्क पड़ता है आम आदमी को। तो उसके सिलसिले में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि एक हमारे साबिक चीफ जस्टिस थे, हालिया दौर में ही थे वो, उन्हें डैम शैम बनाने का बहुत शौक था। तो उनको रिटायरमेंट के बाद एक तनाज़े का सामना हुआ था कि जो कोई उनकी ऑडियो लीक वगैरह थी, तो मुझे याद है उनसे टीवी पे किसी एंकर ने पूछा था कि सर आप अपना सच्चाई साबित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो उन्होंने एक तमगा दिया था अपनी अदलिया को, जिससे वो खुद चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए थे, कि मेरा दिमाग नहीं खराब है कि मैं अदलिया के पास जाऊं इस मसले को लेके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक आप आईनी तरामीम की बात है, बात होती है कि जी सूबों के हुकूक, तो 18वीं तरमीम में बिल्कुल सूबों के एलएफसी अवार्ड की बात हुई है, लेकिन उसी 18वीं तरमीम में या उसी आइन की रूह में ये भी है कि सूबे अपने जो रसाइल हैं वो आगे लोकल बॉडीज, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होगा, कभी उसके बारे में भी बात कर लिया कहते बिलावल साहब या बाकी जो सूबे वाले हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जो विफाक करता है, अगर विफाक के जो खर्चे होते हैं लाइक डिफेंस टैक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है या डेट सर्विसिंग, दो ही मेन एक्सपेंडिचर हैं, या फॉर दैट मैटर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान है, वो तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो इस्लामाबाद के लिए एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर प्रोविंसेस वो शेयर करें, मुल्क की ही चीजें हैं ना, ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोविंसेस जो हैं वो सिर्फ स्पेंड करने के लिए हों और स्पेंड भी बिल्कुल अपनी मर्जी के हिसाब से। दे डोंट वांट के जी वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो या सूबों में ग्रास रूट लेवल तक चीजें पहुंचे, वो कोई नहीं पहुंचती होती। तो बस इस पे तकरीरें करके, तो जहां तक जमहूरियत का ताल्लुक है वो सिर्फ इलेक्शन कराने से तो जमहूरियत नहीं आती है ना, बाकी उसकी रूल को भी फॉलो करना होता है कि लोगों की बात माने आप। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ पार्टी में जो हेड्स हैं उनकी बातों को बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी कोई बात मान ली। हाँ, इस पे तो हम हमेशा बात करते ही रहते हैं, ये तो अज़हर मिन अश-शम्स से अंडरस्टूड है, ये तो बिल्कुल ठेले वाले को भी पता है कि क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन थैंक यू आतिफ साहब, सम गुड पॉइंट्स देयर। मोहम्मद अकील साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। अच्छा सर जी, तरामीम पे तो सभी बात कर रहे हैं, इस्तना भी सब दी जा रही है सर, फिर हमारे यहाँ सिस्टम ही हमारी जबान और कॉल में कितना फर्क रहा है,
ہمارے اگر 15-20 سال کی ہم پالیٹکس ان لیڈرس کی دیکھیں، انہوں نے عوام کو کس کس لالی پاپ پہ رکھا، یہ چور، یہ خراب، یہ خراب، یہ خراب. آج کل عمران خان خراب ہے. ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کے بعد عمران خان، جب سسٹم تو چینج ہوتا ہی آ رہا ہے، سسٹم چینج ہوگا تو پھر عمران خان پازیٹیو ہو جائیں گے، سارے سسٹم تباہ ہوئے میں وہ سب سیٹ ہو جائیں گے. عدلیہ کا سسٹم سے یہ میں تو کہتا ہوں اس کو بہت زیرو سے شروع صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے یہاں دیکھیں لوگ معمولی سی پیسوں کی وجہ سے ضمانت پہ نہیں ہے، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کتنا ہے؟ 10,000 روپے جرمانہ نہیں دے سکتے، لیڈیز اتنی ہے 50,000 نے لاکھ روپے، اور یہاں پہ ہم لوگ اربوں روپے کا، جیسے ہمارے یہاں نیب نے کہا ہے 50 کروڑ یہ کو جو لمٹ ہے اس سے کروڑ سے اوپر کا کیس ہوگا تو نیب کیس لے گا، باقی غریب آدمی کے لیے نہیں ہے. جب ہم آپ غریب آدمی کے لیے سسٹم کیوں نہیں بناتے؟ کیوں اس لیے بنانی نہیں. اگر بنا دیں گے تو یہ جو بجلی کا، گیس کا، یہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ جانا شروع ہو جائے گی. سر سب سے بڑا یہ کہ ہمارے کو لیڈرز کی چوائس جو ہے نا ہمارے پاس ختم ہو گئی. تھوڑا سا چینج آیا تھا وہ بھی دوبارہ زیرو ہو گیا. ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ تھا، آپ لوگ جو پروگرام کرتے ہیں مجھے سب سے اچھی آپ کے دونوں تینوں کی یہ لگتی ہے، آپ لوگ کسی پولیٹیشین کو بلا کے زیادہ بحث نہیں کرتے، آپ تینوں اپنا پروگرام کرتے ہیں، عوام کو اپنی رائے کو ایک اویئرنیس دیتے ہیں. یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں تمام چینلز میں کیا لگا ہوا ہے، ہر ایک نے ایک اپنی مرضی کا بٹھایا ہوا ہے. 2 گورنمنٹ کے، ایک واڈا صاحب کو بٹھایا، ایک احسان ایوب صاحب اور ایک اور یہ بٹھا دیا، رانا صاحب کو بٹھا دیا. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو، وہ ان کا ریکنگ. اب لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے. بہت اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. وائی چینل اس کو میں آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ عقیل صاحب. یہاں پر کچھ کہہ نہیں سکتے سوائے کہ ایک وقفہ لینے کا وقت ہے. ویلکم بیک. کراچی سے ہیں راہیل اشر صاحب. جی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ادرار بھائی، آج بات کروں گا یہ 27ویں ترمیم میں جو ہوا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جو آپ بوتے ہیں کل کاٹنا پڑتا ہے. 1958 سے مولوی تمیز الدین سے جو ہماری عدلیہ بو رہی تھی اب وہ ان کو کاٹنا پڑ گیا. اس لیے کہ دیکھیں جب تک عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا بنی ہوئی تھی وہ نور نظر رہے اسٹیبلشمنٹ کے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر بھیج دیا. پھر عدالتوں میں من پسند بینچز. پھر افتخار چودھری کے وقت کچھ تحریک چلی، لوگ سمجھے بہتر ہوگا. اس کے بعد دیکھیں عدلیہ کے ججز میں آپس میں اختلاف تھا اور وہ اختلاف کھل کے آیا. وہ اپنے چیمبر میں رہنا چاہیے تھا، وہ اتنا کھل کے آیا. پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جا کے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے. جب آپ اتنے سال اسٹیبلشمنٹ کا مورا بن رہے تھے اس وقت آپ کو احساس نہیں تھا کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا عوام لوگوں کو جو ہیں ان کو کیا انصاف دے رہے ہیں؟ آپ ہائی کورٹ میں ابھی جائیے. ایک سمپل ویریفیکیشن کے لیے گیا ہوں میں، آج 4 گھنٹے لگے ہیں زرار بھائی، اور جو پیسے لگے وہ میں بتا نہیں سکتا. سمپل ویریفیکیشن ہوتی ہے جو ہائی کورٹ سے آپ کو کروانی ہوتی ہے. یہ کس بات کی عدلیہ ہماری کہتی ہے جی ہم عوام کا درد روتے ہیں کرتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب جو اتنے بڑے بیان دے کے عوام کے چیمپئن بنے ہوئے، یہ وہی منصور علی صاحب اور اطہر من اللہ تھے جب عمر عطا بندیال نے KP کے پنجاب میں الیکشن کا کہا تھا تو آپ نے ان کے آبزرویشنز پڑھی تھی. بھئی آپ میں اگر ہمت نہیں ہے، آپ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا مورا بنتے ہیں، پھر جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوتے تو دیکھیں اب یہ سپریم کورٹ کہاں گئی ہماری بتائیے 27ویں ترمیم کے بعد. کیا وہ صرف وہ جو 2+2 کے فیصلے ہوں گے جی کسی کا وہ کیس چلا گیا ہے دیوانی کیس یا دوسرا کیس وہ کریں گے؟ تو میں صرف یہ آج بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کا بویا ہوا ہے. اگر اس وقت یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مورا نہ بنتے نا 1958 سے تو آج ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ یہی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایک رائے ہے اور کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں ایک چیز تو ہمیں ریلائز کرنا چاہیے کہ ادارے اور انسان میں فرق ہے، رائٹ؟ تو اس وقت کا سپریم کورٹ مختلف تھا، ہر دور کا سپریم کورٹ مختلف ہوتا ہے. جیسے ہر دور کا آرمی چیف اور انفیکٹ ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ حد تک مختلف ہوتی ہے. یہ ایک سینٹیمنٹ ہے کہ یار مطلب دیکھیں یہاں پر نو ون ہیز کلین ہینڈس. آپ کسی بھی ادارے کو لے لیں، آپ کسی بھی انڈیویجول کو لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے کوئی اچھے فیصلے ہیں اور کوئی ان کے فیصلے ہیں جو شاید اتنے اچھے نہیں ہیں بلکہ نیگیٹو ہیں بلکہ ڈسٹرکٹیو بھی ہیں. سوال یہ بن رہا ہے، آپ نے بات کی نا کہ عام آدمی کو تو ویسے ہی انصاف نہیں ملتا تو اس کے بعد بھی نہیں ملے گا. اگین اگر نیت
ہم شاید نیت کو دیکھنا چاہیے یہاں پر. اگر نیت ہوتی کہ واقعی ہم نے جوڈیشری کو ریفارم کرنا ہے, ان کی جو ایکسیسز ہیں اس کو کرب کرنا ہے اور کسی طرح جسٹس ڈیلیوری سسٹم کو بہتر کرنا ہے, تو میں کہتا 100 بسم اللہ. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایسا یا یقیناً ایسا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. یہ تو ایسی چیز ہے جو دھیرے دھیرے کھلے گی. آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں, کئی لوگ اس سے شیئر بھی کرتے ہیں, کئی لوگوں کا بالکل 180 ڈگری مختلف اوپینین ہے. آج ہی ہم بات کر رہے تھے اسی موضوع پر تھوڑی دیر پہلے, شو سے آغاز سے پہلے, کہ یہ کانورسیشن ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. تو اگلے ہفتے اس پر تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی ادارہ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے اور وہ آئینی ادارہ ہے تو اسے دوسرا ادارہ کھا جائے. یہ وہ کہہ رہے ہیں, میرا یہ کہہ رہے ہیں کہ کھائے یا نہ کھائے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. مظہر علی شاہ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے جناب؟ جی آ رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو جیلانی صاحب آج نہیں ہے, ان کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ میاں ان کو بہت اچھی صحت دے گا. وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن وہ انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے ان کے یہاں. اللہ ان کو جلدی صحت دے, آمین. اور ان کے انشاءاللہ ان کے اور زیادہ گھنے بال آئیں گے سر پہ انشاءاللہ. اچھا, میں کل کے پروگرام پہ بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی, اور وہ جو دوسرا حصہ ہوا تھا نا اس کے اوپر مجھے یقین کریں بہت خوشی اور حیرت ہوئی کہ جو ہماری یوتھ جو ہے ماشاءاللہ اتنا ہٹ کے اور اتنا کام کر رہی ہے جس کی طرف کسی آدمی کا دھیان بھی نہیں ہے. بالکل. اور عام گورنمنٹ کا بھی دھیان نہیں ہے, تو اتنا بغیر کسی گورنمنٹ کے سپورٹ کے اور اپنے فنڈ جنریٹ کر کے وہ ایسا کام کر رہے ہیں. اور سمندر کو صاف کرنے کے لیے, سمندری چٹانوں کے لیے اندر جا رہے ہیں. جو جغرافی چینل پہ فلمیں آتی ہیں وہ انہوں نے بنائی ہیں. بے شک. تو اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ان کو ڈھونڈ کر لے آئے, اور ہمیں پتہ چلا. ہم جا لیں گے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. ہم تو صرف 27ویں ترمیم میں الجھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت مجھے خوشی ہوئی. اچھا, تھوڑی 27 ترمیم پر. اچھا مظہر صاحب سوری, آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد آپ اپنی بات جاری رکھیں. ویلکم بیک. مظہر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی مظہر صاحب. جی السلام علیکم. اچھا, وہ بات میں نے کہا تھا 27ویں ترمیم کے لیے, تو ہم 5-7 لوگ ہیں ریٹائرڈ لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں. تو میں نے ان سے سب سے پوچھا, میں نے کہا یار 50-55 کلاس ہیں جو کہ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ تو یقین کریں ہر ایک آدمی لا تعلق ہے 27ویں یا 28ویں ترمیم پہ, کیونکہ یہ جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں اس میں عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا کل وسط صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی عام آدمی کا کیس بھی سپریم کورٹ تک کبھی جائے گا تو اس میں اثر پڑے گا. بھائی عام آدمی سپریم کورٹ کی فیس دے کب سکتا ہے؟ وہ تو بہت مشکل ہے, ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے, سپریم کورٹ تک تو جا ہی نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, جو ہمارے جو 2 ججز حضرات استعفیٰ دے کر گئے, میں ان کے لیے ایک صرف چھوٹی سی بات کہوں گا. 1 مہینہ پہلے جمشید دستی صاحب ہیں جن کو جعلی ڈگری پر سیٹ بھی ان کی ختم کی گئی, ان کو سزا بھی دی گئی ہے. اور اسی میں ہی ایک جج صاحب ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے جن کو سپریم کورٹ نے پہلے تو بین لگایا جعلی ڈگری پر پریکٹس کرنے پر, پھر سپریم کورٹ نے انہیں کو اجازت دے دی کہ آپ پریکٹس چالو کریں. تو بھائی جان پھر یہی جو فیسلٹی جمشید دستی کو کیوں نہیں؟ اور اگر میری سپوز جعلی ڈگری نکل آتی ہے اور ان جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے جن کی اپنی جعلی ڈگری ہے, تو پھر مجھے کون سا انصاف ملے گا؟ تو یہ جو ڈھکوسلا چل رہا ہے 27ویں 28ویں ترمیم میں, عام آدمی کو کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. 27 ہو جائیں یا 48 ہو جائیں, اس میں عام آدمی کے لیے تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پڑتا تو آپ مجھے بتا دیجیے. نہیں بات ٹھیک ہے, کئی لوگوں کی یہ رائے. اگین یہ میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے اس پر بھی ڈسکشن کرتے ہیں, اسی لیے مطلب زیادہ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے ہو گیا ہے. میں بھی کہہ رہا تھا 29ویں بھی آ جائے گی, 30ویں بھی آ جائے گی, ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک چلے گا. آصف جمال صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. زہرا صاحب اور رفیع صاحب, آپ دونوں کی خدمت میں میرا سلام ہے. وعلیکم السلام. ایک عمومی مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو کریک روڈ ہے جو مسجد عائشہ سے ایوب آباد کی طرف آ رہی ہے, اس کے جو سائڈ میں مسجد نزدیک کے اندر مسیحیوں کا قبرستان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس روڈ پہ جو ہے نا دونوں سائڈ سے, یعنی مسجد عائشہ کی طرف سے جب آپ انٹر ہوں گے یا ایوب آباد کی طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں, وہ بیریئر لگا ہوا ہے, یعنی میت بس جو ہے اس سڑک کے اوپر داخل نہیں ہو سکتی. تو میں نے اکثر دیکھا ہے
کہ مسیحی جو ہے اپنی میت کو رانگ سائڈ سے لے کر آتے ہیں، قیوم آباد والی سائڈ سے، پھر قبرستان کے سامنے رکتے ہیں یہ، پھر ان کو میت کو جو ہے نا یہ اوپر لے کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دونوں سڑکوں کے بیچ میں جو ہے نا 5-6 فٹ کی جو ہے وہ اونچائی ہے. جی بالکل. اچھا پھر روڈ کے بیچ میں بیریئر بھی ہے 2-2.5 فٹ کا. تو میں نے دیکھا اکثر جو ہے نا یہ میت کو اوپر بڑی مشکل سے یہ دوسری طرف لے کر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بوڑھے مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو بس یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی وساطت سے جو ہے یہ وہ کام بالغ کی یہ بات پہنچ جائے، وہ وہاں سیڑھیاں بنا دے، سڑک کے جو اس کی اونچائی ہے جو اس پہ سیڑھیاں بنا دے، اور وہ جو دیوار جو ہے اس میں سے بھی راستہ ان کے لیے بنا دے، تاکہ یہ میت تو کم از کم جو ہے عزت کے ساتھ وہاں تک پہنچا سکے، کیونکہ ان کا قبرستان جو ہے نا وہ ندی کے اندر ہے، ملی ندی کی زمین کے اندر ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے آصف صاحب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات کی نشاندہی کی. اور کیونکہ دوسری بات ہے کہ آپ کا ڈائریکٹلی آپ اس سے افیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت آسان حل ہے. تو تھینک یو ویری مچ، اور امید ہے کہ کوئی سن رہا ہوگا. بہت آسانی سے اس مسئلے کو آپ حل بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی. جی شریف ملک ہیں خوشاب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل. اچھا، آج عدالتی نظام کے حوالے سے جو ہے لوگ اپنے گلے شکوے کر رہے ہیں. جی تو میں بھی پی ٹی سی ایل کا ایک پینشنر ہوں، اکثر آپ سے رابطہ ہوتا رہتا ہے. تو آپ کے پروگرام میں نا 3 اداروں کے جو ہے لوگ اکثر کال کرتے ہیں اپنی پینشن کے حوالے سے. پی ٹی سی ایل ہے، نیشنل بینک ہے اور ای او بی آئی ہے. تو یہ مقدمات صرف یہی مشترک نہیں ہے کہ یہ مقدمات پینشن کے ہیں، اس میں اور بہت ساری مماثلت ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے مقدمات کی محکموں کی طرف سے پیروی کرنے والے پینل بھی وکلاء کا ایک ہی ہے. وہی وکلاء ہیں جو ہے نیشنل بینک کے ہیں، وہی وکلاء ہیں جو پی ٹی سی ایل کے ہیں، وہی وکلاء ہیں جو ای او بی آئی کے ہیں. صرف یہی چیز مشترک نہیں، عدالت میں بینچ بھی جو ہے وہ بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. وہی جج صاحبان ہوتے ہیں جو پی ٹی سی ایل کے مقدمات سنتے ہیں، وہی جج صاحبان ہوتے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کئی جو ہے وکلاء صاحبان جو ان اداروں کے لیے وکالت کرتے رہے ہیں، اب وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج بن چکے ہیں. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو 2 جج صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے، ان میں سے ایک جج صاحب پی ٹی سی ایل کے وکیل رہ چکے ہیں اور ہمیں رگڑا لگاتے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں. ایک جج صاحب جو پہلے جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا لاہور سے تھے، ان کا تعلق تھا، میں ان کا نام نہیں لینا مناسب تھا، وہ بھی پی ٹی سی ایل کے وکیل رہ چکے ہیں اور ہمیں لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انہوں نے ٹکا کے رگڑا لگایا. شریف صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں ارجنٹلی ایک بریک لینی ہے. آپ لائن پر رہیں ہمارے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ شریف ملک صاحب ہیں. ملک صاحب وقت بہت کم ہے، اگر اپنی بات مکمل کریں پلیز. جی میں مختصر کروں گا. اچھا، پی ٹی سی ایل ملازمین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ سے کیس لڑتے ہوئے سنگل بینچ سے ڈبل بینچ سے جیت کے جب سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ہمارے کیس ریمانڈ بیک کر دیے جاتے ہیں ہائی کورٹ کو. ایک دفعہ جو آپ کے پیارے چیف جسٹس صاحب تھے سندھ ہائی کورٹ کے، پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے، ان کا ایک فیصلہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا وہ سپریم کورٹ میں سیٹسفائیڈ ہو گیا تھا. تو اس کا ان کو اتنا افسوس تھا کہ انہوں نے ہمارے سینکڑوں ملازمین کے کیس جو تھے لاہور ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوئے سنگل بینچ ڈبل بینچ سے، انہوں نے ایک دفعہ ریمانڈ بیک کیے، دوبارہ ڈیسیژن ہو کے پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں آ گیا، انہوں نے پھر دوبارہ ریمانڈ بیک سنگل بینچ کو کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو میں تو چیف جسٹس صاحبان، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحبان سے 2 گزارشات کروں گا کہ ایک مہربانی کریں ہمارے کیس جب سنگل بینچ ڈبل بینچ سے ڈیسائیڈ ہو کے سپریم کورٹ میں پہنچے، یہ مہربانی کریں کہ وہ ہمارے کیس ریمانڈ بیک نہ کیا کریں، جیسے بھی وہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف فیصلہ دے دیں آر کریں یا پار کریں. صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ وہ وکلاء صاحبان جو ان اداروں کے پہلے وکیل رہ چکے ہیں اور اب اللہ پاک نے ان کو جج بنا دیا ہے، ان سے کم از کم ہمارے کیس ان کے سامنے فکس نہ کیا کریں، یہ مہربانی کر دیا کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کرے گا کبھی نہ کبھی ہمیں انصاف مل ہی جائے گا. ٹھیک انشاءاللہ دنیا امید پہ قائم ہے. اچھا، عابد رضا صاحب ہے کراچی سے. عابد صاحب بس 1-1.5 منٹ ہی باقی ہے. جی شکریہ بہت بہت. 2 باتیں عرض. ایک تو حکومت ہند سے گزارش تھی کہ انہوں نے اعلان کیا تھا سینئر سٹیزن کے لیے کارڈ بنانے کا. اچھا، اس سلسلے میں یہ ہوا کہ ہم سب نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے اور اس میں جو انتہائی ہمیں سہولت ہے کارڈ ملنے کے بعد وہ یہ ہے کہ حکومت ہماری
تجہیز و تقسیم کا مفت انتظام کرے گی. تو اس سے قطع نظر وہ کارڈ کب تک بنیں گے ابھی تک ڈلے ہوا ہے اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. فارم جمع ہو رہے ہیں سوشل ڈپارٹمنٹ میں اور اس کی کہیں سے کوئی خبر نہیں مل رہی کہ کارڈ بننے کب شروع ہوں گے. اس سلسلے میں کئی حکام بالا سے بھی ملا لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری عرض یہ کرنی تھی بہت مختصر سی کہ آج ہی ایک مقامی انگریزی چینل پہ ایک میں وانا کے حوالے سے کوریج دیکھ رہا تھا. تو وانا کا حادثہ جو تھا وہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. دشمن نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا اور ہمارے تقریباً 600-700 بچے جو تھے وہ اپنی جان ڈال کے خطرے میں وہاں پھنس گئے. بالکل. اچھا آج جب کوریج ہوئی اس کی تو جو بھی صاحب انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے اسی وانا کے کیڈٹ کالج کے اندر ہی ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے جو غالباً کوئی قبائلی سردار تھے. ان سے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو انہوں نے صرف یہ فرمایا اسٹریٹ اوے کہ یہ کیڈٹ کالج غلط جگہ بنا ہوا ہے. بہت خوب. تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس بغیر کسی ایڈٹ کے نشر ہو جانا اور اس میں ایکشن نہ ہونا. رضا صاحب آپ نے کہا مقامی انگریزی چینل, کس چینل کی بات؟ آن کے نام سے. آن کے نام سے. کس کے نام سے؟ آن کے نام سے ہے ویسے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ کوئی جی. مگر یہ ویب سائٹ پروگرام دے رہے ہیں یہ لوگ اور یہ رپورٹنگ ان کی وانا پہ ایک خاص پروگرام انہوں نے کیا تھا جس میں وہاں کے سارے کرنل صاحب کر گئی اور جو وہاں کے. ٹھیک ہے سمجھ گئے. نہیں بالکل, جو چیز بندہ چلاتا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی چلانی چاہیے اصولاً. آپ نہیں سوچیں گے تو پھر کوئی اور سوچے گا اور یہ آپ شاید نہیں, اور پھر وہ ٹھیک ٹھاک سوچے گا آپ کے بارے میں. بہرحال یہاں پر ہمارے وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے لیے اجازت. خدا حافظ.